نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نزلا من عند اللہ قرار دیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے. مہمان سے تشبیہ اس لیے دی کہ مہمان کو خوش رکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں کیا کرے گا؟ خوش رکھے گا. اور جنت سب سے بہترین ٹھکانہ ہے، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں. دنیا میں ایسی کوئی جگہ ہے ہی کوئی نہیں. سورۃ فرقان میں آتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے. یعنی اس سے اچھی جگہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ اصل عیش کا گھر ہے، اصل خوشی کا گھر ہے. ایسی جگہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور دل میں کوئی اس کا خیال بھی نہیں لا سکتا. یعنی ہم بعض اوقات خیالی پلاؤ پکاتے ہیں نا کہ ایسی جگہ ہو، ایسا گھر ہو، ایسے بچے ہو، ایسی فلاں چیز ہو، اور بہترین سے بہترین چیز اپنے دل میں لاتے ہیں کہ ہمیں ملے. لیکن جنت جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی خوبصورتی کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے. فرشتے بھی جنت کے حسن و جمال سے مروب ہو گئے تھے، امپریس ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، پھر اس میں نہریں کھودی اور اس کے درختوں کو کاشت کیا. پھر جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا طوبی لکی منازل الملوک، اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو بادشاہوں کی منزل ہے. یعنی تیرے اندر آنے والا ہر شخص کیا ہے؟ بادشاہ ہے. تو اتنی خوبصورت جنت کہ جس کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا کستوری کا تھا، خوشبو مست. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، تو جنت کہنے لگی قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن. جنت کی مٹی میدے کی طرح سفید ہے. آپ نے دنیا میں بھی کچھ بیچز دیکھے ہوں گے نا جن کی ریت بالکل سفید ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے، یعنی دنیا میں نظر آ جائے جنت کی کوئی چیز جو ناخن سے بھی چھوٹی ہو، تو وہ آسمان اور زمین کے کناروں کو چمکا دے، یعنی ہر چیز کو روشن کر دے. اور اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے یعنی دنیا میں اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے ہی مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے. یعنی اتنے چمکدار کنگن ہوں گے. رات کو کتنے ستارے نظر آتے ہیں کہ سورج آتا ہے تو سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جنت کا زیور سورج کی روشنی بھی ختم کر دے. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی زمین و آسمان سے بہتر ہے. جنت کا ایک چکر دنیا کے سارے غم بھلا دے. یعنی اگر کسی کو یہ موقع ملے کہ وہ جنت کے صرف ایک راؤنڈ لے لے تو دنیا میں کوئی غم اس کو غم نہ لگے، یعنی اس کی یادیں اتنی خوبصورت اس کے دل میں رہ جائیں کہ دنیا کی تکلیف دہ چیزیں اس کو یاد ہی نہ آئیں. اچھا یہ بتائیے کہ جنت کا سب سے بلند اور خوبصورت حصہ کون سا ہے؟ جنت الفردوس. وہ کہاں پر ہے؟ عرش کے سائے تلے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. سوچو کہ 100 سال میں جہاں کوئی پہنچے، 100 درجے، اور ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ جانے کے لیے کتنا فاصلہ چاہیے؟ 100 سال. آخرت میں 100 سال نہیں لگے گے. یہ دنیا کے حساب سے سمجھایا گیا. اور پھر جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش الہی ہے. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جنت ملے. حضرت آسیہ نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. صرف جنت نہیں مانگی بلکہ ایسا گھر مانگا جو اللہ کے قریب ہو، اللہ کا قرب مانگا. کیونکہ جنت کا شوق بھی اس لیے ہونا چاہیے کہ وہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اللہ کا دیدار کر سکیں گے، اللہ کی رضا پا سکیں گے، اور اس سے زیادہ خوش قسمتی کی تو کوئی بات ہی نہیں. جنت کا ایک درخت کتنا بڑا ہے؟
اگر اس کے سائے میں سوار 100 سال چلے تو سایہ ختم نہ ہو. ایک ایک درخت اتنا بڑا ہے تو پھر انسان بھی بڑا ہوگا اور اس کی خواہشات کبھی ختم ہی نہیں ہوگی اور وہ کبھی اس سے اکے گا ہی نہیں، تھکے گا ہی نہیں. یعنی نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرتا چلا جائے گا. اگر ایک درخت کا سایہ دیکھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے